یہ جو اپنے دماغ میں کچھ ایسے خیالات چلنے شروع ہو جاتے ہیں یا آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں یا منفی باتیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ کس چیز کی نشانی؟ یہ بیڈ برین ہیلتھ کی نشانی. بیڈ برین ہیلتھ. بیڈ برین کیا ہوتا ہے بیڈ برین ہیلتھ؟ یہ بھی ون آف دی سمٹمس، ایک سمٹم ہے یاد نہ رہنا چیزیں، یہ خراب ذہنی صحت یا برین ہیلتھ کی نشانی ہے. آپ سب کو تقریباً ایکسپیرینس ہوتا ہے بیڈ برین ہیلتھ کا، برین ہیلتھ ڈسٹرب ہونے کا. جیسے جسمانی صحت کے بھی مسائل ہم سب کو ہی ہوتے ہیں، کبھی کوئی نزلہ زکام، کبھی بخار، کبھی کھانسی. ہمارے جسم کے جتنے بھی آرگن ہیں ان کے کوئی نہ کوئی سمٹمز ہوتے ہیں، اور اچھی اور بری صحت کا تجربہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو برین بھی ایک آرگن ہے اور سب سے اہم آرگن ہے اور سب سے ڈیلیکیٹ بھی ہے. آپ کوئی بتا سکتے ہیں ہمارے جسم میں آرگن ہو جو کہ دماغ سے زیادہ نازک ہو؟ جی ہارٹ نہیں، ہارٹ تو بہت تگڑا آرگن ہے. کبھی آپ نے ٹکاٹک کھائی ہے؟ برین مسالہ نہیں، ٹکاٹک. ٹکاٹک میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ دل، گردہ، چانپ. اچھا، اس میں سے سب سے جو چیز سخت ہوتی ہے وہ دل ہوتی ہے، جو دانتوں کے نیچے کڑک کڑک کر کے آواز آتی ہے. تو دل تو بہت سخت آرگن ہوتا ہے. سب سے نازک برین. کوئی اور دیکھ لیں برین سے زیادہ نازک ہو. نہیں جی، آنکھ نہیں، برین سے زیادہ نازک یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آنکھ جو ہے اس کو سٹرکچر ایسا دیا گیا ہے کہ اس کا تھوڑا حصہ باہر ہوتا ہے، پلکیں جھپکتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور آنکھ بچتی رہتی ہے گرد و غبار سے. آنکھ سے بھی زیادہ نازک برین. زبان تو بہت سخت ہوتی ہے. کبھی آپ نے وہ جہاں سری پائے زبان ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ کیسی کھاد؟ وہ بھی نہیں. تو برین بہت نازک چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کے ارد گرد ایک انچ موٹی ہڈی ہوتی ہے، ہیلمٹ کی طرح قدرت نے ہمیں پہنائی ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں ہوتا. اگر فرض کریں کہ کوئی کسی کو ٹکر مار دے بندہ، تو دونوں کا جو برین ہے ڈیمیج ہو جائے گا. اگر دو لوگ آپس میں ٹکرا جائیں، ٹکریں ماریں یا دیوار پہ ٹکر ماریں، تو ان کا برین اسکل کے اندر، ہڈی کے اندر ہی ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا. اور سر برین کے اوپر غلاف، 3 غلاف بھی چڑھائے ہیں تاکہ وہ اکٹھا رہے. ایک تو ہڈی ہے، پھر اس کے اندر 3 غلاف ہیں، ان کے اندر ایک پانی ہوتا ہے جس کو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں. سلپری سا پانی ہوتا ہے جو کہ ایڈجسٹمنٹ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر رجز ہوتی ہیں، جیسے یہ آگے بڑھا ہوا حصہ ہے، یہ حصہ آگے بڑھا ہوا ہے، تو اسی طرح ہڈیاں ہوتی ہیں جو آگے بڑھی ہوتی ہیں تاکہ برین اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں بھی رہے. برین کے کئی حصے ہیں جن کو اپنا اپنا کمپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بہت نازک چیز ہے. لیکن ہم انسانوں کو یہ بات پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ بہت آسانی سے، جیسے بچے کشتیاں لڑتے ہیں، بستر پہ کشتی لڑتے لڑتے نیچے جا گرتے ہیں تو سر نیچے ٹکراتا ہے، تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈیمیج ہوا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. اور وہ ڈیمیج ہم ریکگنائز نہیں کرتے. بچہ کچھ دن کے لیے چڑچڑا ہو گیا ہے یا اپسیٹ ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ویسے ہی ہوگا، پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، ریکوری بھی آ جاتی ہے. لیکن کچھ گیمیں جیسے باکسنگ، جیسے فٹ بال سر سے کھیلنا، یہ چیزیں کافی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا برین کسی حد تک تھوڑا بہت ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے. سر پہ کوئی مکہ مار دے
یا سر کسی جگہ سے ٹکرا جائے، گاڑی چلتے چلتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو گاڑی سر سے آگے جا کے سر ٹکرائے، تو پھر انسان کا جو برین ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا، اس کے اندر موڈ کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور موڈ کے مسائل آنے کی واحد وجہ فزیکل ڈیمیج نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ نیند پوری نہ کریں اور سونے جاگنے کا کوئی حساب کتاب نہ رکھیں. آج کل تو خیر سارے ہی ٹین ایجر بہت اچھے ہیں، شام کو 8-9 بجے سو جاتے ہیں سب، تو سارے ہی سو جاتے ہیں، والدین کو کہنا تک نہیں پڑتا. لیکن یہ جاگتے رہنا رات کو برین کو ڈیمیج کرنے کا بہت ہی کامن طریقہ ہے، جاگتے رہنا رات کو. اور جب آپ جاگیں گے اور نیند پوری نہیں کریں گے تو آپ کچھ کھائیں پئیں گے ضرور فالتو، کیونکہ نیند کا نعم البدل خوراک ہے، تھکاوٹ کا نعم البدل بھی خوراک ہے. اور شام کو جب تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور نیند بھی آئی ہوتی ہے اور اس نیند کو بھگایا جاتا ہے چائے کافی اور سگریٹ سے، تو پھر کھانا مسٹ ہے. پھر کھانا رات کو 12-1 بجے، اور کھانا بھی پھر وہ بہت ہیلدی فوڈ ہوگا، یعنی پیزا وغیرہ ڈبل ٹاپنگ کے ساتھ. کتنا ہیلدی فوڈ ہے یہ، میدے سے اور میدے دے اوپر چیز، لو کوالٹی چیز، لو کوالٹی بٹ ڈھیر سارا چیز، اور رات کو 12-1 بجے وہ کھایا پیا جا رہا ہے. آج کل تو سب لوگ روزہ بھی اسی طرح آج کل تو بہترین بہانہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہی سوئیں گے. مطلب یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ روزہ رکھ کے ہی سونا ہے، یعنی روزہ رکھ کے ہی سونا ہے. جب تک روزے کا وقت نہیں نہ ہوتا سحری کا، تب تک نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، 150 نفل کٹھے نیت لیے، نفل پڑھتے پڑھتے بڑی مشکل سے. تو کون کون ایسے کرتا ہے یہ نیک کام، سارا رات کو جاگنا، پھر سحری کے ٹائم پہ روزہ رکھنا، ساری رات بھی کھاتے رہنا، روزہ رکھ کے اس دوران بھی کھانا، اس کے بعد 1-2 گھنٹے باتیں کرنا اور اس کے بعد سو جانا، اور پھر شام کو 4:30 بجے اٹھنا ہے. مسلمان نہیں ہے، 4:30 بجے پھر اٹھنا ہے، اور 4:30 بجے اٹھ کے تو کہنا ہے کہ جی کو فرمائشی پروگرام کے بھی آج افطاری میں کیا ہونا چاہیے، آئٹم افطاری کے. یہ سارے کا سارا نہ صرف فزیکل بلکہ برین ہیلتھ کو خراب کرنے کا نسخہ ہے، اور یہ رمضان کی اسپرٹ کے بالکل مخالف ہے. رمضان کی یہ اسپرٹ نہیں ہے، یہ محمد رمضان کی اسپرٹ ہو سکتی ہے پر رمضان کی اسپرٹ یہ نہیں ہے. تو آپ میں سے کون ہے جو صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزے رکھتا ہے؟ یعنی رات کو سوئے، پھر صبح اٹھے، سحری میں تھوڑا سا کچھ کھائے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑا سوئے، پھر سارا دن کام کرے، پھر افطاری کرے. ایسا کون کرتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ جو برین ہیلتھ ہے اس کا کبھی خیال آیا آپ کو؟ کبھی خیال؟ کیونکہ بہت سارا خیال ہوتا ہے صحت کا، لیکن کیا برین بھی کوئی ایسا آرگن ہے جس کا کبھی خیال کیا جائے؟ بندے کو ہوتا ہے خیال، دل کا خیال ہوتا ہے، اور پھیپھڑوں کا خیال ہوتا ہے، کڈنیز کا بھی کبھی خیال آ جاتا ہے، لیور کا بڑے لوگوں کو خیال رہتا ہے، مسلز کا، ہڈیوں کا خیال رہتا ہے، تو برین کا بھی خیال رہتا ہے. جی اچھا، مجھے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ برین کا جو خیال آیا تھا وہ 12 سال پہلے آیا تھا. جی یعنی صرف 12 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سوچا تھا کہ میرے جسم میں ایک آرگن ہے برین جس کی ہیلتھ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. صرف جسٹ 12 سال پہلے. یہ سب کو تقریباً اور کون ہے جن کو میری طرح لیٹ خیال آیا؟ اچھا، جسمانی صحت کا خیال مجھے کوئی تقریباً 40 سال پہلے آ گیا. جسمانی صحت کا خیال، وہ بھی میرا خیال ہے جسمانی صحت کا خیال نہیں تھا، موٹاپا بے پناہ تھا اور کاسمیٹک ریزنز تھے. موٹاپا برا لگتا ہے نا، تو وہ اس وجہ سے خیال آیا کہ یہ کوئی چنگی گل نہیں. لیکن صحیح معنوں میں جسمانی صحت کا خیال مجھے کوئی 15 سال پہلے آیا کہ کوئی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اینڈ اٹ میکس اے ڈفرینس. یہ مجھے خیال آیا،
اور تھوڑا سا شک پڑا کہ اٹ ول میک اے ڈفرینس. کیا آپ میں سے کوئی اس تجربے میں سے گزرا کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں اور شاید اس سے کوئی بہتری آئے؟ ایسا خیال آیا کبھی؟ جی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تقریباً 20 سال پہلے میں نے اپنے ایک ساتھی ورکر کو یہ کہا کہ آپ اکثر بیمار رہتے ہیں، آپ زیادہ بیمار نہ رہا کریں. آپ ویسے تو بہت اچھے ورکر ہیں لیکن آپ اکثر بیمار رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے چھٹیاں کرتے ہیں، تو آپ بیمار نہ رہا کریں. تو انہوں نے بھلا کیا جواب دیا ہوگا؟ کہتے یہ کو میں جان کے بیمار رہنا، میں کو جان کے بیمار رہنا. تو میں نے کہا نہیں، ایگزیکٹلی جان کے تو نہیں، لیکن جانے بوجھے بغیر آپ بیمار رہتے ہیں. جان کے تو بیمار نہیں رہتے، لیکن چونکہ یو ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ بیمار ہوتے. کہتے نہیں ہے تو قسمت نال ہوندا ہے، جیڑا قسمت نال ہوندا ہے کہ بندہ بیمار ہوندا ہے یا صحت مند ہوندا ہے. تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال، میرا بھی یہی خیال تھا کہ تو قسمت دیاں گلاں نہیں. لیکن جب میں نے جسمانی صحت کا خیال رکھنا شروع کیا تو چند سال بعد، 5 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو اس سے فرق پڑے گا، واضح فرق پڑے گا. اور پھر مجھے خیال آیا کہ جو برین ہیلتھ ہے یا مینٹل ہیلتھ ہے، جو برین سے ریلیٹڈ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو نارمل سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا، ایسے ہی ہم سوچ لیتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ چل فرینجے تو فرینجی سے ہی، وہ ایکسیپٹ کرنے والی بات انکنڈیشنلی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ منفی خیال آنا، منفی خیال اپنے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اپنے کام کاج کے بارے میں منفی خیال آنا، یہ بہت عام بات ہے. لیکن یہ برین ہیلتھ کی خرابی کی نشانی بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم، کہ اگر ہمیں جہاز پہ بیٹھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ یہ جہاز آج ضرور گرے گا، یا اگر ہمیں یہ خیال آتا ہے، جو کہ آپ میں سے زیادہ تر کو خیال آتا ہے کہ واٹ اف اگر میرا فیملی ممبر ریلیپس ہو گیا بغیر وجہ کی، ایویں کہ اگر ریلیپس ہو گیا تو پھر کی ہوئے گا. یا بندے کو اپنے بارے میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ریلیپس ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ خیال آنا برین ہیلتھ کی خرابی کی نشانی ہے. نیند نہ آنا، سٹریسز ہونا، یہ برین ہیلتھ کی خرابی کی نشانی ہے. موڈ خراب رہنا برین ہیلتھ کی خرابی کی نشانی ہے. اور یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے جانے انجانے میں انہوں نے اپنے موڈ کو خراب کر لیا، موڈ کو خراب کر لیا. اور موڈ کی خرابی بہت بڑی تکلیف ہے. جب آپ کا موڈ ساتھ نہیں دیتا تو صبح اٹھتے ہیں تو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لوگوں کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے بستر چھوڑ کے واش روم تک جانے کے لیے. کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کتنا بڑا پروجیکٹ؟ میں چونکہ اس سارے پروجیکٹس میں سے خود گزرا ہوں، میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں میں سے میں راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، صبح جاگنا اور پھر بستر سے نکلنے کے لیے ول پاور استعمال کرنا، پھر 2-4 بندیاں نوں بازا مار کے انہاں دی ول پاور استعمال کرنا، صبح بستر کو چھوڑنا ایک بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا. آپ میں سے کسی کے لیے ہے صبح بستر کو چھوڑنا بہت بڑا کام ہو گیا کہ میں چھڈا میں بستر ہوں. جس ٹائم پہ بھی آپ کے اٹھنے کا ٹائم ہے، اگر آپ کو جاگنا ہے 7 بجے اور آپ نے الارم لگایا اور الارم بجا ہے، تو آپ یا تو پہلے ہی اس ٹائم پہ آپ کے دماغ نے آپ کو جگا دیا تھا، یا الارم بجنے پہ آپ اٹھ کے واش روم جاتے ہیں اور ایسی 2-3 باتوں پہ غور کرتے ہیں جس پہ آپ اللہ کا شکر کر سکیں.
تاکہ آپ کا موڈ صبح ہی رنج کی کیفیت میں نہ چلا جائے بلکہ شکرانے کی کیفیت میں چلا جائے. یہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا یہ کام کرنا کہ یا اللہ تم نے مجھے پھر جگا کے ایک دن اور دیا زندگی کا, اور پھر اپنے کام کاج کے لیے فوراً تیار ہو جانا, اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے جو صبح اٹھ کے سب کو کرنے پڑتے ہیں, تیار ہونا پڑتا ہے, شیو کرنی پڑی, کپڑے بدلے, پھر ورک پلیس پہ جانا, اس سے پہلے بعض اوقات لوگوں کو خود ہی ناشتہ بھی تیار کرنا پڑتا ہے. لیکن خراب موڈ ہمیں کرپل کر دیتا ہے, مفلوج کر دیتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈرگ سے کیسے نکلنا ہے. اس مسئلے کے پیچھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے موڈ نے کرپل کر کے مفلوج کر کے رکھا ہوتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. ابھی میں ایک پیشنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن میں تھا, فیملی تھی, پیشنٹ تھا, اور 47 ایئرس کا پیشنٹ تھا. ساری زندگی موڈ مزاج کے مسائل کا سامنا رہا, اور پروفیشن چینج کرنا, ایک جگہ نوکری کرنا چھوڑنا, دوسری جگہ نوکری کرنا چھوڑنا, تیسری جگہ کو 18 نوکریاں وہ کر چکے تھے اب تک, اور اب انہوں نے اس دھندے کو چھوڑ ہی دیا تھا نوکریاں کر کر کے چھوڑنے کا, کیونکہ 2 سال سے وہ کوئی نوکری نہیں کر رہے. اس دوران اپنے موڈ اور مزاج کے ذریعے لوگوں کو ناراض کرنا, اور ایلیٹڈ موڈ میں کبھی رہنا, کبھی ناراضگی کے موڈ میں رہنا, کئی ڈائریکشن میں موڈ کا چلنا, کیونکہ ان کو بائی پولر ڈس آرڈر تھا, اور غصہ اور اچھا موڈ اور خراب موڈ, چڑچڑاپن, یہ سب چیزیں ان کے ساتھ چل رہی تھیں. اور آخر کار ان کے موڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہی موڈ میں سیٹل ہو جائیں, یعنی خراب موڈ بھٹا ہی بیٹھ گیا, اور 2 سال سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, اور انہوں نے نشے بھی زندگی میں کافی کیے پر اب چھوڑ دیے ہوئے تھے, سگریٹ بھی چھوڑ دیا ہوا ہے, شراب بھی چھوڑ دی ہوئی ہے, بستر نہیں چھوڑ سکتے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بھٹا بیٹھا ہوا ہے. بازار دیکھنے میں کوئی اگر انہیں دیکھے تو کہے کہ چنگا بھلا بندہ ہے, لیکن چنگا بھلا بندہ تو کوئی کام کرتا ہے نا, اور ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھے بھلے ہوتے ہیں پر وہ کوئی کام نہیں کرتے, کام کوئی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ امپلائمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا فیملی میں کتنے لوگ ہیں, فادر کیا کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ فادر کچھ نہیں کرتے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میں کہتا ہوں پھر کیا ان کو ڈائبٹیز ہے؟ کہتے نہیں ڈائبٹیز نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, جوڑوں کی درد نہیں ہے, فالج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ کام نہیں کرتے. بٹ اٹ از سو ایکسیپٹیبل. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کم لوگ ہوں گے جو کہ ڈسیبلٹی کا شکار ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرتے. دنیا میں زیادہ لوگ ہیں کہ جو اپنا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرتے. کیا آپ واقف ہیں ایسے لوگوں سے جن کا موڈ ان کو پکڑ کے رکھتا ہے, پیچھے سے پکڑ کے رکھتا ہے, آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ یہ موڈ ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور ہم اس کو کتنا زیادہ اگنور کرتے ہیں. اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئک فکس مل جاتے ہیں. سب سے پہلے سگریٹ, پھر چرس, پھر شراب, پھر ہیروئن, پھر آئس, پھر کوکین. ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا کام جاری رکھتے ہیں, اور اس کے تحت ڈنگ ٹپاتے رہتے ہیں. ڈنگ ٹپانا سمجھتے ہیں آپ؟ جی, ٹائم ٹپانا, ڈنگ ٹپانا. ڈنگ ٹپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ وقت جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے. اور جو ڈنگ ہم نے ٹپایا تھا اگلے ڈنگ پہ پھر ہمیں ڈنگ مارنا شروع کر دیتا. ٹھیک, یہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو
سارے فیملی ممبر صرف یہ زور دیتے رہتے ہیں کہ پتر تو نشہ چھڑ دے میں نا تو پھر بڑی چنگی گل ہے تے پھر دیکھی کی ہوندا ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اپنے موڈ کو ایلیویٹ کر سکیں بغیر سگریٹ کے, بغیر نشے کے, اپنے موڈ کو آپ سیٹ رکھ سکیں. اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے ایوری ڈے, کیونکہ جن کو سامنا ہوتا ہے موڈ اور مزاج کا, اور زیادہ تر لوگوں کو سامنا ہوتا ہے موڈ اور مزاج کا, زیادہ تر لوگوں کو سامنا ہوتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی صرف چند لوگ ہیں جن کو موڈ اور مزاج کا سامنا ہے, تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں کہ جتنے لوگ اہم پوزیشنوں پر ٹکے ہوتے ہیں, اہم کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے زیادہ تر کو میں نے دیکھا ہے کہ موڈ کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے. آپ کسی افسر کے پاس چلے جائیں اور آپ ذرا غور سے اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو موڈ کی خرابی کا سامنا ہے, اور وہ شام کا انتظار کر رہا ہے. شام کا کیوں انتظار کر رہا ہے؟ تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کے ہنسی خوشی زندگی گزارے. ایسے نہیں. شام کا کیوں انتظار کر رہا ہے؟ اچھا, آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے صرف شام کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ الکوہل پیے گا, تو انسانوں سے تو پھر اس کا رشتہ کوئی نہ ہوگا. اگر کسی بندے کو اپنی دوائی کا دھیان رہے, نیکسٹ ڈوز کا دھیان رہے, تو اس کا رشتہ اس کے رشتہ داروں سے تو ختم ہو گیا نا. اور خاص طور پر جب اس کے سارے ہی رشتہ دار اس کی دوائی کے خلاف ہوں, سارے ہی رشتہ دار اس کی شراب کے خلاف ہوں, اور سارے رشتہ دار اس کی کوکین اور ہیروئن کے خلاف ہوں, تو یہ دو طرفہ ناراضگی والی بات ہو گئی نا. کہ وہ سارا دن لک فارورڈ کرتا ہے کہ شام آئے گی تو میں الکوہل لوں گا, تو واحد لوگ جو اس کو سوٹ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو خود بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں. تو بیمار کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگتا ہے, بیمار کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے لگتا ہے. لیکن اس بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے, صحیح اویئرنیس بہت کم ہوتی ہے. دیکھیے ابھی بھی آپ, یہ کرونا کی بیماری ہے, صبح سے شام تک آپ ٹی وی کھولیں تو ہوگا جی وہ اینے لکھ تے اینے کروڑ بندے جڑے نے انہوں نے کرونا ہو گیا ہے, تے انہاں چوں اینے کروڑ جڑے نے وہ ہسپتال چ نے, تے اینے کروڑ جڑے نے وہ باہر نے. مطلب سارا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جی, اتنے بندے کل مر گئے, اتنے بندے نئے کرونا ہو گئے, اور ساتھ یہ کہ ماسک لگاؤ اور ہاتھ دھو اور آگے آگے بھاگو, کرونا پیچھے پیچھے بھاگے گا. لیکن اصل بات آپ کو پتہ ہے کہ کرونا سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے, جو صبح دوپہر شام ہر وقت ٹی وی پہ بتایا جانا چاہیے, وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جی, اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا. آپ یوں تصور کر لیں کہ پوری دنیا کے لوگ آگے بھاگ رہے ہیں, پوری دنیا کے لوگ آگے بھاگ رہے ہیں, اور کرونا کے جراثیم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور جو پوری دنیا کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان میں سے سب سے آگے کون ہیں؟ دا فٹیسٹ. اور اس کے بعد اس سے کم, اس سے بعد اس کے کم, اور اس کے بعد اس سے کم. اور کرونا کا وعدہ ہے کہ اس نے صرف کمزور کو پکڑنا ہے, جڑا سب تو پچھلی لائن چ نہ انہوں پھڑنا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب بھاگی جا رہے ہیں, بھاگ کے جو نہیں تھک رہے وہ آگے ہیں, جو تھک رہے ہیں وہ پیچھے ہیں. ہر تھکنے والا پیچھے جا رہا ہے, ہر نہ تھکنے والا جو ہے وہ آگے جا رہا ہے, اور ہر پیچھے رہ جانے والے کو کرونا پکڑ لیتا ہے. تو کیا ٹی وی پہ یہ نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کی جو فٹنس ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ آگے ہوں اور آپ کرونا کی ریچ سے باہر ہوں, کیونکہ بیچ میں بہت سارا کراؤڈ ہوگا جو آپ کے لیے سیفٹی کراؤڈ ہے. کرول فیکٹس. وہ دو بھائی جنگل میں ایسے ہی کھیلنے گئے ہوئے تھے, اور جا کے تو وہ شرارتیں کر رہے تھے, تو یکدم انہوں نے دیکھا کہ ایک ریچھ جو ہے
وہ ان کو نظر آیا جو ان کی طرف لپک رہا تھا، تو دونوں بھائیوں نے بھاگنا شروع کر دیا، ایک آگے دوسرا پیچھے، ایک آگے دوسرا پیچھے، اور پیچھے ریچھ. تو اسی طرح وہ بھاگ رہے تھے. تو بھاگتے بھاگتے پیچھے والے نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ پائن ذرا تیزی تیزی نال دوڑو، رچھ بہت نیڑے آ گیا. تو وہ جو پائن تھے اگے بڑے بھائی، وہ کہتا ہے تو فکر نہ کر، میرا مقابلہ رچھ نال نہیں، میرا مقابلہ تیرے نال ہے. یہ ریئل فیکٹ آف لائف ہے. مجھے بتائیے کہ کسی بھی علاقے میں اگر کوئی 150 گھر ہوں اور ہر گھر میں لوگ رہتے ہوں اور ہر گھر پروٹیکٹڈ ہو کسی نہ کسی طریقے سے، باڑ لگی ہو، کرنٹ لگے ہوں، اور گارڈ لوگ بیٹھے ہوں، اور کتے رکھے ہوں بل ڈاگ ٹائپ، اور ہر گھر کے اندر جو ہے بہت زیادہ انتظام ہو کہ باہر سے کوئی چور چکا ڈاکو نہ آ جائے، لیکن بیچ میں کچھ گھر ہوں جہاں یہ انتظامات نہ ہوں، وہاں کم سے کم لوگ رہتے ہوں، وہاں کوئی کتا نہ رکھا ہو، بلکہ کتے کی جو بھونکنے کی ٹیپ ہے وہ بھی نہ رکھی ہو. کئی لوگ یہ بھی رکھتے ہیں، ٹیپ بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ وہ رات میں بس ٹیپ لگا دیتے ہیں، باہر وہ وہ کرتے رہتے ہیں. اسے لکھ دیتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ. اور ایک گھر ایسا ہی ہو جو بالکل ان پروٹیکٹڈ ہو اور وہاں ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس رہتی ہو، تو کوئی چور ڈاکو آئے گا تو وہ کس گھر کا انتخاب کرے گا؟ ہیڈ مسٹریس والا، کیونکہ وہ تعلیم کا بڑا شیدائی ہے، وہ اساتذہ کی بڑی، استادوں کی بڑی عزت کرنے والا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ ان پروٹیکٹڈ جو ہوگا وہ ادھر ہی جائے گا. تو یہ جو کرونا کا بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی صحیح میسیج یہی ہے کہ اپنے آپ کو تگڑا کرو، اور تگڑا کرنے کے لیے آپ کو صحیح ٹائم پہ سونا، صحیح ٹائم پہ جاگنا، صحیح غذا کھانا اور ورزش کرنا، اور اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے گھر کے لوگوں سے صلہ رحمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا. اس سے امیونٹی اوپر آئے گی. اور یہ جو نشے کا معاملہ ہے، اس میں اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ جی بڑا نقصان ہوتا ہے، جی شراب پی کے 300 بیماریاں ہو جاتی ہیں، اچھا جی کوکین کے استعمال کرنے سے بندے کو سڈن ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ہم اس طرح ڈراتے رہیں، کوئی فائدہ ہے؟ ڈرانے کا کوئی فائدہ ہے؟ کبھی کوئی دنیا میں ثابت نہیں ہوا کہ آپ کسی کو سکیر کر کے، ڈرا کے تو اصلاح پیدا کر سکیں. آپ موٹیویشن دے سکتے ہیں، کسی کے ذہن میں آپ تحریک پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے کسی نہ کسی لاجک سے. مینٹل ہیلتھ کی میڈیکیشن یقیناً ہوتی ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ کی باری ذرا بعد میں آتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ میڈیکیشن کا رول ہے، ڈائبٹیز میں بھی ہے، پر پہلے واک کا رول ہے، پہلے پرہیز کا رول ہے، اور پھر دوائی کا رول بعد میں نمبروں پہ آتا ہے. سو مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کا دار و مدار برین ہیلتھ پہ ہے، کیونکہ برین از دی آرگن. برین ایک ہارڈ ویئر ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ باہر سے ان پٹ ملتی ہے اور جو کچھ برین سوچتا ہے، اس سے سافٹ ویئر بنتا ہے. سافٹ ویئر، اور سافٹ ویئر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو فوراً دھڑا دھڑ سافٹ ویئر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اینکیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک اینک لگائی جاتی ہے، جو کہ مطلب مذہب کی اینک ہوتی ہے، کہ مذہب کا ایک علم آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور آپ سوچنے لگتے ہیں اس اینک کے ذریعے کہ آپ کا مذہب بالکل ٹھیک ہے، دوسروں کا مذہب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو وہ اپنا سب ٹھیک اور دوسرے کا سب غلط نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے خاندان کی اینک لگتی ہے، ذات برادری کی. مثلا اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کشمیری ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کھان تے ساڈا بڑا حق ہے، کھان تو سانوں نہ روکنا.
تو وہ سوچتے ہیں کہ ہنسی سارے ہیں تو سونے ہیں. تو اس طرح کے چیزیں ہونے لگتی ہیں نا ذہن میں. اس کو ہم این کے کہتے ہیں, یہ این کے لگنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو ہمیں دوست ملتے ہیں, جس قسم کے اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں, تو اس سے بھی این کے لگتی ہیں, اور ہم ان اینکوں کے ذریعے ہی دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے ہمیں کئی دفعہ فائدہ اور کئی دفعہ نقصان بھی پہنچتا ہے. تو این کے تو بہت اچھی چیزیں, اس سے صاف دکھائی دیتا ہے, لیکن بار بار نظر چیک کراتے رہنا چاہیے کہ اینک غلط تو نہیں لگی ہوئی, نظریہ کوئی غلط تو نہیں اپنا لیا. پیراڈائم بھی ایک اینک ہوتی ہے, نظریہ بھی ایک اینک ہوتی ہے. جیسے ایک اینک آپ سب بڑے شوق سے لگاتے ہیں کہ پرانے دوست نہیں چھڑنے. یہ بہت ہی کوئی بری بات ہوگی اگر ہم نے پرانے دوست چھوڑ دیے, بڑا ہی مشکل لگتا ہے. لیکن کسی کو چھوڑنا ہو تو ہمبلی چھوڑتے ہیں, عاجزی کے ساتھ. جب بھی کوئی کام شروع میں کرتے ہیں, پہلے کبھی کیا نہیں ہوتا تو تھوڑا ڈیفیکلٹی ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہلے شراب چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور پھر شراب جو ساتھ پیتے تھے ان کو بعد میں چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے ان لوگوں کو چھوڑیں کہ جن کے ساتھ شراب پیتے تھے, تو شراب چھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی. جیسے آپ ایک ٹانگا ہے اور ایک گھوڑا ہے, تو گھوڑے کو ٹانگے کے آگے باندھیں گے کہ ٹانگے کے پیچھے؟ ٹانگے کے پیچھے. ٹانگے کو پیچھے نہیں بھائی, ٹانگے کو پیچھے کریں, ٹانگے کو پیچھے گھوڑے کو آگے. لیکن اگر ہم الٹ کر دیں تو اس سے تو کام نہیں بنے گا نا. تو دوستوں کو پہلے چھوڑنا ہے. یہ جو ہیرو والا کام ہے نا کہ پہلے میں شراب چھوڑوں گا, دوست میرے خود ہی چھوٹ جائیں گے, یہ نہیں کرنا. سر وہ ایک صاحب تھے, وہ شراب پیتے تھے جی, وہ بار میں جاتے تھے جی, اور ہمیشہ 2 پیگ آرڈر کرتے تھے. جی. تو انہوں نے, جو بار ٹینڈر تھا, اس نے پوچھا کہ آپ 2 پیگ کیوں آرڈر کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ایک میرے لیے اور ایک میرا بڑا اچھا دوست تھا, بیسٹ فرینڈ, وہ اب یہاں نہیں ہوتا, وہ کہیں رہتا ہے, مگر میں اس کی یاد میں ہمیشہ پیتا ہوں. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا, جلتا جا رہا تھا. ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ 1 پیگ لاؤ. اس نے کہا بھی 1 پیگ کیوں؟ کہتے ہیں میں شراب چھٹتی ہے اس کو. تو نے کہا دوسرا کہتا انہیں تو نہیں نہ چھڑی. کئی دفعہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے وزیر بدل جاتے ہیں, کہتے ہیں ایس وزیر نو ادھر لا دیو, ایس وزیر نو ادھر لا دیو, ایس وزیر نو ادھر لا دیو. سر وزیر بدلنے والوں کا یہ خیال ہے کہ کسی کو پہلی پوزیشن پہ کھلاؤ, کسی کو تیسری پہ کھلاؤ, پھر 8ویں والے کو 7ویں پہ کر لو. وہ ایک بندے کو کسی نے کہا کہ یار تمہارے یہ جرابوں سے بڑی بدبو آتی ہے, کبھی اپنی جرابیں بدل بھی لیا کرو. کہتے ہیں جی جو تسی حکم کرو وہی کروں گا. تو 2-4 دن کے بعد وہ پھر ملا, اس کو کہتے ہیں یار میں تینوں کیا سی کہ کدی جراباں بدل بھی لیا کر, بڑی بدبو آندی تیریاں جراباں چ. کہتے تو بدلتے لیتیاں نے, سجے پاسوں لا کے تے کھبے پاسے پا لیے, کھبے پاسوں لا کے سجے پاسے لا لی. تو اس طرح نہیں کام ہوتا. کام پکا کرنا چاہیے, پکا. اپنے موڈ اور مزاج کا جو معاملہ ہے یہ آپ کا برین ہیلتھ سے تعلق رکھتا ہے. خوش قسمتی سے برین ہیلتھ کو سب سے آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائبٹیز کو ٹھیک کرنا صرف چند لوگوں کے لیے ممکن ہے. سب لوگ ڈائبٹیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر وہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں تو ڈائبٹیز کو چند لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں, چند بہتر بنا سکتے ہیں. اسی طرح دل کی بیماری اور بلڈ پریشر وغیرہ کو چند لوگ بہتر بنا سکتے ہیں, چند لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر اورنش ہیں ہارورڈ میڈیکل اسکول میں, جو 37 سال سے کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں, اور انہوں نے ایک ریسرچ جو مکمل کیا اور اس کا نام رکھا ہے انڈو اٹ, یعنی پرائمری کرونک بیماریوں کو انڈو کر دو, انڈو. اور وہ بہت ہی کامیاب ان کا طریقہ کار ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو برین ہیلتھ ہے اگر خراب ہوئی ہو تو اس کو ٹھیک کرنا سب سے آسان ہے, کیونکہ برین ہے ہی سیمی لیکوڈ سیمی سالڈ. یہ کوئی بہت پتھر جیسا نہیں ہے کہ اسے بدلا نہ جا سکے. یہ ڈھیلا ڈھالا سا, جیسے کوئی اچھا دہی ہوتا ہے نا, جیسے وہ اس طریقے سے.
ویسے تو آپ سب نے برین کھایا ہی ہوگا, آپ نے تو ضرور کھایا ہوگا. کھایا ہے کسی کا برین؟ ہاں برین. مغز نہیں کھایا کبھی کسی کا؟ تے اپنے ماں پیو دے نال کی کرتے رہندے ہو, مغز ہی تے کھاندے ہو نا. تو برین کو ٹھیک کرنا سب سے آسان ہے, اور اس کے لیے سو جانا کوئی بہت بڑا کام ہے. مجھے بتائے بہت بڑا کام ہے سو جانا. یعنی روزانہ رات کو 9 بجے سونے کے لیے آمادہ ہو جانا, تیار ہو جانا, یہ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ مجھے بتائیے, بہت مشکل ہے. اور اٹھ کے پیدل چلنا, اور بار بار دن میں کئی دفعہ پیدل چلنا, بہت مشکل کام ہے. مفت کا کام ہے, مفت سونا مفت کا کام, اور پیدل چلنا مفت کا کام. دوسرے لوگوں سے مسکرا کے ملنا, اس میں بھی کوئی مہنگائی کا ایلیمنٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں. خاص طور پر اپنی ماں سے یا باپ سے یا بیوی سے یا خامد سے یا بچوں سے جو ہیں ہی آپ کے اپنے. یا تو ہم آپ کو کہہ رہے ہو نا کہ جاؤ تیسرے محلے جا کے شیخ منیر حسین صاحب نہ ہنس کے بولو, تو وہ شاید مشکل کام ہو. اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے ذرا مسکرا کے بول لینا, جب بھی دیکھنا مسکرا دینا. ایک عادت ہی ڈالنے والی بات ہے نا. اگر آپ اوپر کے فلور سے نیچے کے فلور پہ آئے ہیں, برآمدے میں آپ کی ملاقات والد سے ہوئی ہے, ذرا مسکرا دیں. تو اس میں کوئی مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. اگر عادت سی بنا لے تو, کہ جب بھی سامنے کوئی آئے تھوڑا مسکرا دیں, تو اس میں بھی کوئی خرچہ نہیں آتا, تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. کھانے پینے میں یہ پانی ویسے ہی فری ہے آلموسٹ, اب خرید کے بھی پینا پڑتا ہے. کھانا بھی وہ کھائیں جو سستا ہے. سستا کھانا ہوتا ہے دالیں, سبزیاں, پھل, اور یہ سستے کھانے ہیں جو کہ کھانے چاہیے. گوشت خاص طور پر بیف اور مٹن تو اب اچھی کوالٹی کا مارکیٹ سے ملتا بھی نہیں اور بہت مہنگا ملتا ہے. چکن آپ لے سکتے ہیں, وہ کاسٹ افیکٹو ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ چیزیں کاسٹ افیکٹو ہوں. مارکیٹ میں جب بھی جائیں یا کہیں بھی جائیں, ہمیشہ چیز کو صحیح قیمت پہ خریدنے کی عادت ڈالیں, ہر قیمت پہ نہیں. جو چیز بھی جس ورتھ کی ہو اس کو اس کی ورتھ کے مطابق خریدنے کی عادت ڈالیں. کھانا پینا سستا رکھیں, اس سے برین ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں ٹکریں نہ دیوار پہ ماریں, وہ میں ہر پہلے ہی آپ کو پتہ ہی ہے. مکے نہ ماریں, مکے نہ کھائیں, ہاتھا پائی سے گریز کریں, اور امن بنا کے رکھیں. اور بہت لمبی لمبی دور دور کی چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں, صرف اپنی سادہ سی کامیاب زندگی کے بارے میں سوچیں کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں, پھر اس دن کو اچھا کارآمد بنائیں, اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ امن بنائیں, اور شام ہو جائے تو سونے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہ پھر اندر خوشی کا چشمہ آپ کا خود ہی پھوٹنا شروع ہو جائے گا. اور کوئی بات اس حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں کہ اپنے موڈ کو کیسے اچھا رکھیں؟ ایک تو موڈ کو اچھا رکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو آپ موڈ آلٹرنگ ڈرگ سے بچائیں, جو کہ چائے سب سے اہم موڈ آلٹرنگ ڈرگ ہے. اور اگر ہم چائے بلا وجہ پیتے رہتے ہیں تو ہمارا جو موڈ ہے اس کے بعد وہ نیچے گرنے کو کرتا ہے, تاکہ ہم چائے پئیں تو پھر وہ اوپر آئے. وہ ایک ایسی ٹیوننگ ہے جو کہ ہم اپنی کر لیتے ہیں, کہ ہم بار بار کوئی چیز استعمال کرتے ہیں جو ہمارے موڈ کو پک کرتی ہے, اور پھر ہمارا دماغ واپس موڈ نیچے گرتا ہے, پھر ہمیں وہ چیز اوپر اٹھانی پڑتی ہے. لیکن اگر ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں. جیسا کہ میں بتاتا رہتا ہوں اکثر کہ کوئی تقریباً 1.25 سال سے میں نے چائے چھوڑی ہوئی ہے, اور شروع میں مسائل بھی تھے, بعد میں وہ مسائل ختم ہونے شروع ہو گئے. تو ریسنٹلی جو میں نے ویکسینیشن کروائی, کرونا کی پہلی ویکسینیشن اور دوسری ویکسینیشن, تو کافی طبیعت خراب تھی. اور اس میں جو خرابی کا پہلو تھا, ویکسینیشن سے انٹرنل سمٹمز ہوتے ہیں. انٹرنل سمٹمز کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا ٹوٹنا, لتھارجی ہونا, اور مورائل ڈاؤن ہونا, غنودگی آنا, جمائیاں آنا, یہ انٹرنل سمٹمز ہے. ایکسٹرنل سمٹمز ہوتے ہیں جو سچ مچ کے کرونا سے ہوتے ہیں,
جیسے کھانسی آنا، بلغم نکلنا، زکام ہونا اور آنکھوں سے پانی نکلنا اور پٹھے وغیرہ جو ہے وہ بھی دکھنا، یہ ایکسٹرنل سمٹمز ہیں۔ تو مجھے انٹرنل سمٹمز ہو رہے تھے جس کی وجہ سے کام کاج میں دشواری تھی، اور چونکہ مجھ سے کام لینا ہوتا ہے محسن نواز نے، تو محسن کو بڑی دشواری تھی۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ مجھ سے کام تو انہوں نے لینا ہوتا ہے، ہی از مائی مینیجر، تو وہ جب بھی مجھے فون کر کے کوئی کام کا کہیں تو میں کہوں کہ کم تے جوان دی کم تے جوان دی موت ہے، کام کرنے پہ میرا دل نہیں آمادہ ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا موڈ کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں کہا موڈ بہت ڈاؤن ہے اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، بس دل کر رہا ہے کہ میں لیٹا رہوں، بستر پہ لیٹا رہوں۔ کہتے ہیں کوئی چیز جو آپ کا موڈ ٹھیک کر سکے؟ میں کیا نہیں، کوئی ناٹ لائکلی، کوئی چیز نہیں جو میرا موڈ، کہتے ہیں نہیں کوئی چیز جو آپ کا موڈ ٹھیک کر سکے؟ میں کیا ہاں کر سکتی ہے، کوکین، آئس میرا موڈ ٹھیک کر سکتی ہے، ریٹلین میرا موڈ ٹھیک کر سکتی ہے، اچھا چائے کافی، میں نے کہا سگریٹ کوئی نشہ پانی یہ اس سے موڈ ٹھیک، کہتا ہے نہیں پھر رہن دیو پھر تسی جی ٹھیک ہے۔ تو چند دن گزرے پھر ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ مطلب یہ تکلیف آتی ہے تو پھر اگر آپ فٹافٹ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں کہ اس چیز سے موڈ ٹھیک کریں یا اس چیز سے موڈ ٹھیک کریں، تو پھر سمجھے کہ وہ کہتے ہیں نا گئی بھینس پانی میں، تو وہ ہاں اگر نہیں اچھا فیل ہو رہا تو پھر نہیں ہو رہا، بھائی پھر ایڈی کیڑی گل ہے، دنیا 'چ نہیں بھی اچھا فیل ہوتا۔ یہ جو ایک چیز ہے جب آپ سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو ایک رومانس ہو جاتا ہے اپنی ریکوری سے، اپنی بہتری سے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ آتے ہیں جمعرات کو، آپ کو پتہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو سال ہوا ہوتا ہے وہ تھوڑی باتیں کرتے ہیں، جن کو 2 سال ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ باتیں کرتے ہیں، جن کو 5 سال ہوتے ہیں وہ اور زیادہ باتیں کرتے ہیں، پھر 15 سال والے، پھر 20 سال والے، پھر 27 سال والے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سب سے زبردست باتیں کون والے اس کرتے ہیں؟ جی نہیں، جتنے زیادہ جتنی مدت ہو، اور اگر آپ مجھے بتائیں کہ ان میں کیا ایک فیچر ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال بعد، 15 سال بعد، 25 سال بعد یا 27 سال بعد پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا فیچر ہے؟ جی یہ بھی ٹھیک ہے، گریٹیٹیوڈ بھی ٹھیک ہے، ہیوملٹی بھی ٹھیک ہے، آنیسٹی بھی ٹھیک ہے، ٹرانسپیرنسی، کہ وہ بروٹلی آنیسٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سچ بولتے ہیں کہ اگلا بندہ تڑپ اٹھتا ہے، یعنی وہ ایسے سچ بولتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، یعنی بروٹلی آنیسٹ ہو جاتے ہیں وہ، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے بارے میں، ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے 1 سال کی ریکوری میں نہیں دیکھی میں نے، 2 سال کی ریکوری میں بھی نہیں دیکھی، 5 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے پیشنٹس میں سے ایک آدھ ہے جس کی 1.5 سال کی ریکوری ہے، وہ اس طرح کی آنیسٹی کی، بروٹیلٹی والی باتیں کرتا ہے، تو میں اس کو تھوڑا حیران ہو کے سوچتا ہوں، لیکن اس کی جد و جہد بڑی زبردست، اور 5-6 سال کی جد و جہد کے بعد اس نے ریکوری پائی، اور اب 1.5 سال ہو گیا ریکوری کا۔ تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ کرولی آنیسٹ ہونے، اور جس سے اس کو رومانس ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چھپن چھپائی والا کھیل ہے، جو ہم ایدے کو لو ڈر، اودے کو لو ڈر، اپنے آپ کو لو ڈر، یہ بھی ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ سے بھی ڈرتے ہیں، اکیلے ہوں تو ٹی وی اونچی آواز میں لگا دیں گے، یہ اپنے آپ سے ڈرنے والی، چھت پہ نہیں جا سکتے حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں، آنیسٹ ہو جاتے ہیں، اور کھل کے بات کرنے لگتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ماضی میں ہو گزری ہیں، اپنے درگزر کر دیتے ہیں، یعنی پیچھے گزر جانے دیتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے وہ ریکوری جو 25 سال والوں میں اور 27 سال والوں میں نظر آتی ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا، آپ اس موقع محال کے مطابق چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔
جیسے اسٹیج پہ آ کے وہ 25 سال والے باتیں کرتے ہیں تو سارا دن وہ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں سلیم فیبرکس پہ تو وہاں جا کے تو یہ باتیں وہ نہیں کریں گے نا. وہ باتیں کریں گے آپ کے سامنے جہاں کہ یہ ڈفرنس پیدا کر سکتی ہیں. ہر جگہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے, وہ باتیں کریں گے جہاں میٹر کرتی ہیں. اور اسی طرح جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ رشتہ دار ہے ٹرسٹ وردی تو اس سے میں بات کر لوں, یہ نہیں ہے تو اس کو میں ابھی رہنے دیتا ہوں. اور آپ سب کو یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ کے 4-6 دوست ہوں جو سب کے ہوتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ ساری باتیں نہیں کرتے. کسی کے ساتھ 20%, کسی کے ساتھ 40%, کسی کے بعد 70%, کسی کے ساتھ 90%, 100% تو شاید آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے. لیکن الٹیمیٹلی ریکوری کے ساتھ جب آپ کا رومانس آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آپ اس چیز سے بیگانے ہو جاتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا. آپ کو یہ اہم لگتا ہے کہ میں خود کیا کہوں گا اپنے بارے میں. تو یہ چیزیں جو ہے اہم ہے جو کہ آپ کے سیکھنے کی چیزیں ہیں اس سٹیج پہ جب کہ آپ ریکوری کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں. اور زیادہ تر کا آپ میں سے یہ دل کہتا ہے کہ اوہو کیسے چھوڑیں گے نشہ, کیسے چھوڑیں گے دوستوں کو, اور آپ کو یہ بہت وزنی لگتا ہے. لیکن جب آپ عملی تجربے میں سے گزریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے آپ لبریٹ ہو گئے ہیں, جیسے آپ کی کمر پہ کوئی بوجھ تھا جو اتار لیا گیا ہے, اور آپ لبریٹ ہو جائیں گے. اور اس دنیا کا جو صحیح لطف ہے, وہ جتنی بھی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے اس میں آپ صحیح لطف اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے دل میں ہو تو آپ بات ضرور کیا کریں. یہاں اوپنلی آپ بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ محسوس کرتے ہیں, کیا آپ کے خدشات ہیں, اور کیا آپ کے گمان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور ایک فرد جو یہاں پہ آتا ہے اپنے گھر کا جو کہ نشے سے بحالی چاہتا ہے, تو باقی اس کے گھر کے کم از کم 6-7 بعض اوقات 10-12 افراد ہوتے ہیں جو کہ بینیفٹ کر سکتے ہیں, جو کہ شروع میں تو اس کے لیے آتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے لیے آتے ہیں. اور ان کو آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ اب وہ اپنے لیے آتا ہے, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو اپنے لیے آتے ہیں اپنے کسی فیملی ممبر کی وجہ سے نہیں آتے. انہیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور دوبارہ صحیح معنوں میں ہیومن ریس کو جوائن کرنے لگتے ہیں. آپ ہیومن ریس کو جوائن کرنا, یہ جو ہیومن ریس سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے جب بھی ہم کسی نہ کسی نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں, چاہے وہ سبسٹنس ابیوز ہو یا کھانے کی بیماری ہو یا ایکٹیویٹی کی بیماری ہو, تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہیومن ریس سے تھوڑا باہر نکال دیتی ہیں. لیکن ہیومن ریس کو جوائن کرنا جو ہے اسی کا نام جو ہے وہ ریکوری ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.